کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مغربی سرحد پر موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے جنوبی وزیرستان میں وانا کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے مادر وطن کے دفاع میں لازوال قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ناظرین، اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سر جاوید غفاری صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ سر، کیا کہیں گے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے اس دورے پہ اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، یادگار شہداء پر جو پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی؟ سر، آپ کا کیا اس پہ موقف ہے؟ کائنڈلی بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مغربی سرحد پر موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے جنوبی وزیرستان میں وانا کا دورہ کیا ہے۔ جی بالکل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج اہمیت کا حامل یہ دورہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس وقت محنت کر رہی ہیں پورے بارڈرز کے اوپر بھی اور مختلف ایریاز کے اندر، خیبر پختونخوا کے یا پھر بلوچستان کے اندر یا پھر بارڈر کے اوپر، تو ان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں جو آج خود نکلے ہیں مختلف ایریاز کے اندر، اور وہاں پر انہوں نے نہ صرف اپنی جو فوج ہے اس کا حوصلہ بڑھایا بلکہ وہاں پر یہ خود جو ہے وہ کہے، اور ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس بات پر زور دیا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل قبول ہے، اور سرحد پار سے جو اس طرح کی دراندازی کر رہے ہیں اس کا حوصلہ شکنی کے لیے پاکستان سیکیورٹی فورسز ہر وقت تیار ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے، وہی یہ جوش ہے۔ آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود اپنی جو فوج ہے اس کی جذبہ بڑھانے کے لیے اور اس کی حوصلہ بڑھانے کے لیے نکلتے ہیں، اور اپنے جو بارڈرز کے اوپر کام کرنے والی فورس ہے اس کا جذبہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ ایک بہادر فوج رکھنے والے ہیں۔ پاکستان دنیا بھر کی بہادر افواج میں سے شاید نمبر 1 پہ آتی ہو، کیونکہ ایسی کوئی فوج نہیں ہے جس کا سربراہ خود اپنی فوج کا اپنی قیادت میں حوصلہ بڑھانے کے لیے نکلتا ہو، اور یہ اس ٹائم نکلے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر کے اوپر کشیدگی چل رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنے اس چھپے ہوئے دشمن سے لڑ رہے ہیں جو نہ صرف خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر پہلے سے موجود جو لوگ ہیں ان کی سرپرستی میں آتا ہے اور یہاں پر آ کے کاروائیاں کرتا ہے۔ وہاں پر ہمارے سپہ سالار سی ڈی ایف جو ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، میں تو بلکہ کہتا ہوتا ہوں حافظ سید عاصم منیر، کیونکہ ان کے سینے میں قرآن ہے اور اس کی روشنی میں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بھی آپریشن ہوتا ہے، جو بھی کاروائی ہوتی ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود اس کی سربراہی کرتے ہیں اور خود اپنی فوج کا جذبہ بڑھانے کے لیے وہ ساتھ ان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور تمام طرح آپ کو یاد ہوگا جب مارکہ حق تھا تو اس وقت بھی رات کی تاریکی میں دشمن نے حملہ کیا، لیکن ہمارے جو سپہ سالار تھے وہ جاگ رہے تھے اور انہوں نے تمام تر حکمت عملی بنائی اور اس کے بعد اسی وقت منہ توڑ جواب دیا، اور مارکہ حق کے بعد الحمدللہ اب بھارت کی جرات نہیں ہوئی کہ وہ ڈائریکٹلی ہم پر حملہ کرے۔ ابھی وہ کیا کر رہے ہیں، اپنی جو کٹ پتلی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنی پروکسی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور پروکسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم اگر اس کے آقا کے خلاف ایسی کاروائی کر سکتے ہیں تو اس کا ہم کیا حال کریں گے۔ بہرحال آج بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود اترے ہیں، اور یہ آج کی جو آپ ویژول دیکھ رہے ہیں، مناظر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جذبہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو باقی فوج موجود ہے، سپاہی موجود ہیں یا اعلیٰ قیادت موجود ہے، وہ بھی تمام تر آج کھڑی ہوئی اس جگہ پر وانا کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یا وزیرستان کے اندر جب ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہنچے تو ان کا کس طرح جذبہ بڑھایا گیا، کس طرح اس کا پورے انہوں نے جواب دیا اپنی فوج کا نعروں سے بھی، اور ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خود ایکٹیولی کردار ادا کر رہے ہیں اس تمام تر کاروائی کے اندر۔ بالکل صحیح سر، میں آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ جنرل سبریز سالک صاحب نے جو بک لکھی تھی تو اس میں پاکستانی افسران کا ذکر تھا، آپ نے شاہد کا لفظ یوز کیا کہ نمبر 1 ہے، تو ان کے جو گراف ہے اس میں بھارتی فوج، امریکن فوج اور پاکستانی فوج اور دیگر افواج کا کمپیریزن کیا گیا تھا، جس میں پاکستانی افسر جو ہے وہ دلیری سے الحمدللہ لیڈ کرتے ہیں اور شہادتیں سب سے زیادہ ہیں۔ عمر، میں تو اس سے آگے بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو سپاہی ہے نا، ایک سپاہی، اس کی جو تربیت ہے وہ بھارتی جرنیلوں سے زیادہ ہے۔ ہمارا جو سپاہی ہے اس کا جذبہ، ہماری جو عوام ہے اس کا اتنا جذبہ ہے۔ میں تو آج ہی پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ اگر مجھے بارڈر پر بھیجا جاتا ہے تو میں بھی اللہ کی مہربانی سے ڈروں گا نہیں،
झुकूंगा नहीं, बल्कि मैं लड़ के आऊंगा, हाँ शहीद हो जाऊंगा, तो ये मेरा जज्बा है। और इसी तरह का जज्बा आप हमारी सिपाहियों में देखेंगे, छोटे सिपाहियों या बड़े हमारे जो अफसरान हैं, वो तमाम जज्बा से भरपूर हैं, और उनके जो हौसला है वो आप शिकन नहीं कर सकते, उसका ना तो मुकाबला कर सकते हैं। पूरी दुनिया की फौज जो है उसको पता है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता है, बल्कि आपको याद होगा कि साल के अंदर कम से कम 20 से 22 ममालिक हैं जो पाकिस्तान में आते हैं और आके तरबियत हासिल करके जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम तो उस्ताद हैं, फौजियों के, अफवाज के उस्ताद हैं, तो हमें किस तरह आप वो कर सकते हैं। बाकी रह गए ये छोटे छोटे जो ग्रोह बना के हमारे पर हमला करने की कोशिश करते हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि हमारी अफवाज जागती है, अलर्ट है, तैयार है। और आपको याद होगा हमारे जितने भी DGISPR हैं वो जब प्रेस टॉक कर रहे होते हैं तो उसमें सामने बैठ के वो ये बात कर रहे होते हैं कि हम तैयार हैं, आपकी हिम्मत है तो आप दोबारा आओ। ये कोई नहीं कहता। आप उनके मीडिया की ये बातें सुन सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये गिदड़ भक्तियां सुन सकते हैं, लेकिन हमारी फौज खुद आंखों में आंखें डाल के सामने बात करती है। और आप देख लें बॉर्डर के ऊपर एक चिंगारी लगाई है अफगानिस्तान से, चिंगारी लगाने के फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने सादक भी हमने 50 जगह पे हमला किया है। तो हम एक जगह पे नहीं, हम पूरे आपका जितने भी प्रॉक्सीज होंगे उनको इसी तरह तोड़ेंगे। और यह साबूत है, हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर खुद खड़े हुए वहां पे, ऐसा कोई नहीं होता। आप ये देखें कि जब भी भारत से कोई आर्मी चीफ बात करता है तो वो एक वीडियो बयान जारी करता है, वो वहां पे बॉर्डर पे जाके ये बात नहीं करता। लेकिन हमारी जो फौज है, हमारी जो कमांड है, हमारे जो सिपह सलार है, वो खुद जाते हैं और जाकर ना सिर्फ हौसला बढ़ाते हैं बल्कि कहते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। बिल्कुल सही सर। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू प्लीज। फील्ड मार्शल को जो जारी ऑपरेशन गजब-उल-हक और अफगान सरहद पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सर आप क्या कहेंगे ऑपरेशन गजब-उल-हक के बारे में? सर गजब-उल-हक उनके लिए गजब है जो इस तरह की एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस थे और उनको पता चल गया। इस वक्त आप उनके ऐवानों में जाके देखें, आप उनके अंदर जाके वजारतें जो वजारत दाखिला है उनकी, वो इस वक्त जो सोच रही होगी वो यही सोच रही होगी कि अब कैसे हम जान छुड़वाएं, हमने किसको छेड़ लिए। और ये सिर्फ उनके अंदर की बात नहीं है, वो उनके सारे हमारी। अब वो किधर है भारत जिसके बल पे उन्होंने ये शुरू किया था? इसराइल का तो वैसे ही इंशाल्लाह तहस नहस हो जाना है। जो उसने तो साजिश की थी हमारे खिलाफ, और आपने देखा कि अफगानिस्तान को उन्होंने कहा कि हम फंड करेंगे, तुम फंड करोगे, हम तुम्हें फंड से ज्यादा तकलीफ देंगे, आप उधर से पैसे लेके हमारे ऊपर हमला करोगे, हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और हमने दिखाया किस तरह हम चौकियां तबाह करते हैं और किस तरह हम चौकियों के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। पाकिस्तान का झंडा तो इसी तरह लहराता रहेगा, तुम्हारा नाम निशान नहीं रहना। ये बात बता रहे हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, और उनका वहां पर बॉर्डर पर मौजूद होना ये हमारे जो अफवाज हैं उनके लिए हौसला अफजाई का बायस बनेगा और उनके लिए हौसला शिकनी का बायस बनेगा जो हमारे खिलाफ साजिश करने में हर वक्त लगे हुए हैं। सर थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड इंफॉर्मेशन।